دنیا کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے ایک عروہ بن مسعود ثقفی نام کا شخص وہ قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے آباد ہوئے، کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جس وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھو یہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا۔ ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں۔ ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہوئے بریلویوں کا ہے تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے، مطلب اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اور پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی آرزو چھوڑ دو، یہ آرزو مت رکھو۔ کہا کیوں؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے طاقت میں ہتھیار تلوار کو نہیں دیکھا، لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکھار کر تھوک بھی دیں، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ وہ جو اپنے نبی کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے؟ اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی، اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ ہماری عزت اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اے سنی نوجوانوں، دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے۔ دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں؟ ہم سے ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئے اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔
جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے۔ 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟ گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا فضل کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان۔ ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا، مجھے کون جانتا ہے، مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔